وَاذْكُرْ رَبَّكَ فِي نَفْسِكَ تَضَرُّعًا وَخِيفَةً وَدُونَ الْجَهْرِ مِنَ الْقَوْلِ بِالْغُدُوِّ وَالْآصَالِ وَلَا تَكُن مِّنَ الْغَافِلِينَ۔ اللہ تعالیٰ کے قرآن پاک میں سے سورہ آراف کی ایک آیت میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے۔ اللہ رب العالمین نے اس آیت کریمہ میں ایک حکم دیا ہے جس پہ عموماً ہم لوگوں کی توجہ نہیں ہے، جبکہ ہونی چاہیے۔ بہت ضروری حکم ہے۔ نمازیں، روزے، ذکر، اذکار، دوسری نیکیاں، اعمال صالحہ، جو کچھ بھی ہمارے علم میں آتا ہے ہم اس کو اللہ کی توفیق سے کرنے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن اس آیت میں بھی ایک حکم ہے جس کا بندے کی تربیت سے، تزکیہ نفس سے، تعلق باللہ سے بہت گہرا تعلق ہے۔ فرمان یہ ہے وَاذْكُرْ رَبَّكَ، اے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اپنے اللہ کو یاد کریں، ذکر کریں، فی نفسک، دل میں پوری توجہ سے اپنے نفس کو، خیالات کو، سوچ کو مکمل طور پہ دنیا سے ختم کر کے اللہ کے ساتھ ایک بالکل بڑا گہرا ذہنی تعلق بنا کے اللہ کو یاد کریں، اس کے احکامات یاد کریں، اس کی نعمتیں یاد کریں، اس کے احسانات کا تذکرہ کریں، اپنے دل میں اپنے ساتھ اپنی خطاؤں کا، اپنی غلطیوں کا، کوتاہیوں کا تذکرہ کریں کہ اللہ مجھ سے یہ کچھ ہو گیا ہے، مجھے معاف فرما دے۔ اللہ تیرے مجھ پہ یہ احسانات ہیں، تو نے یہ بھی احسان کیا، تو نے ایسے بھی کیا، ایسے بھی کیا، اللہ تیرے بڑے احسانات ہیں، یا اللہ میں تیرا بہت شکر گزار ہوں۔ تضرعا وخیفتا، دل کے اندر بڑی عاجزی ہونی چاہیے، تواضع ہونی چاہیے، اور اللہ رب العالمین سے اس کی عذاب، اس کی پکڑ، اس کے غصے کا ڈر بھی ہونا چاہیے۔ دون الجہر من القول، اونچی اونچی ہو ہا کرنے کی ضرورت نہیں ہے، بالکل بڑے دھیمے انداز میں اپنی ذات میں اور اپنے اللہ کے درمیان۔ بالغدو والآصال، اور صبح و شام یہ اس کے لیے کچھ وقت آپ نکال کے یہ کیا کریں۔ وَلَا تَكُن مِّنَ الْغَافِلِينَ، اس سے غفلت میں نہیں رہنا۔ یہ اس آیت مبارکہ کا ترجمہ ہے، مفہوم ہے، جس سے میں جو کچھ سمجھا ہوں وہ یہی ہے نتیجہ کہ ہمیں بھی یہ حکم ہے کہ ہم صبح و شام کوئی وقت نکالیں، چند لمحے سے ہی، جس میں ہم پوری طرح اپنے اللہ کے ساتھ متوجہ ہو کے اور اس کے احسانات اور اپنی کوتاہیوں کا یاد کر کے اس کے احسانات کا شکریہ ادا کریں، اپنی کوتاہیوں کو مان کے معافی مانگیں، آئندہ نہ کرنے کا عہد کریں۔ یہ عمل، روزانہ کا یہ عمل، میں یہ سمجھتا ہوں کہ بندے کی تربیت اور تعلق باللہ، اللہ کے ساتھ ایک دلی تعلق، ایک روحانیت، نورانیت کے لیے یہ بہت ضروری ہے، بہت ہی ضروری ہے، اور اس میں ہم غافل ہیں۔ غیر اہل حدیث، وہ لوگ جن کے عقائد درست نہیں ہیں، وہ اس پہ بہت توجہ دیتے، لیکن سنت طریقے پہ نہیں دیتے۔
صوفیاء کا یہ ایک بہت بڑا عمل ہے، یہ اب یہاں بھی چلتا ہے، لائٹیں بند کرو، ہو ہا کرو اور حال پڑے وجد پڑے، یہ ہو وہ ہو، لیکن یہ سارا جتنا بھی طریقہ کار ہے یہ غیر شرعی طریقہ کار ہے۔ اللہ اکبر۔ بس یہ میں نے آپ بھائیوں کو اس عمل کی طرف میں نے توجہ دلانی کہ اس سے یقین جانیے اپنے اللہ سے ایسا پیارا تعلق دلی بنتا ہے نا کہ جینے کا مزہ آ جاتا ہے۔ وہ اللہ صحیح آپ کو بتا رہا ہوں، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، یہ کوئی بے مقصد سی بات نہیں ہے کہ رب العالمین کا ذکر، اس میں بندے کے لیے ایسا اطمینان اور سکون ہے کہ اس سے ہٹ کے یہ دنیا داری کے اسباب میں جو سکون ہے نا، یہ سکون نہیں ہے، چند لمحے کا سکون ہے جائز ناجائز طریقے سے، اور پھر اس کے پیچھے لمبا سلسلہ ہے پریشانی کا۔ اللہ اکبر۔ اللہ والے جو لوگ ہوتے ہیں جب اللہ سے یہ تعلق بنتا ہے تو پھر دنیا بہت مزیدار بن جاتی ہے۔ اللہ اکبر۔ امام بکر ابن عبداللہ المزنی رحمہ اللہ بہت بڑے فقیہ ہیں، عالم جلیل ہیں، اور یہ وہ زمانہ تھا جب علم کا زمانہ تھا، ہر کوئی سیکھتا تھا، کوئی مجتہد ہے، امام ہے، وہ بھی سیکھتا ہے ہر کسی سے۔ وہ کہتے ہیں کہ میں بصرے کے بازار میں جا رہا ہوں، یہ بڑی غور طلب بات، بصرے کے بازار میں جا رہا ہوں، رأیت حمالا، ایک مزدور کو میں نے دیکھا کہ اس نے سامان اٹھایا ہوا ہے، جو مزدوری کرتے ہیں، پلے داری کرتے ہیں بازار میں، سامان اس نے اٹھایا ہوا ہے اور وہ جا رہا ہے، اور اس کی زبان سے یہ کلمات نکل رہے ہیں، الحمدللہ استغفر اللہ، الحمدللہ استغفر اللہ۔ بکر ابن عبداللہ المزنی رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں کہ میں اس کے پیچھے ہو لیا، چلتا گیا، وہ بوجھ اٹھا کے بوجھ کے نیچے بازار میں یہی دو الفاظ پڑھتا جا رہا۔ جہاں جا کے اس نے سامان رکھا، سانس لیا، فارغ ہوا، تو میں نے اس سے یہ پوچھا، یا عبداللہ، وہ اللہ کے بندے، اما تحسن غیر ھذا، بھائی میں تجھے اتنی دور سے سبحان اللہ الحمدللہ پڑھتے ہوئے میں سنتا آ رہا ہوں، کیا تجھے ان دو لفظوں کے علاوہ اور کچھ نہیں آتا؟ اس نے کہا بلا انا احسن قراءۃ کتاب اللہ عز وجل واحسن امورا کثیرا، مجھے اور بھی بڑی چیزیں ہیں، ذکر اذکار بھی آتا ہے، قرآن بھی پڑھنا آتا ہے۔ تو بکر ابن عبداللہ المزنی اس سے پوچھتے ہیں، تو یہ جو تو اتنی دور سے الحمدللہ اور استغفر اللہ جو پڑھتا آ رہا ہے، یہ کیا بات ہے؟ اللہ اکبر۔ ہم جیسا کو مولوی ہو نا تو وہ کہاں گوارا کرتا ہے، کہاں پلے دار، کہاں مزدور، کہ کھڑا ہو کے اس سے، لیکن وہ پوچھتے تھے، سیکھتے تھے وہ لوگ، یہ معمولی بات نہیں ہے۔ جو عارف باللہ لوگ ہیں ان کے نزدیک یہ منظر نامہ بڑا عجیب و غریب منظر نامہ ہے۔ تو نے کہا بھائی آپ مجھے بتائیں، یہ آپ دو لفظ جو ہے وہ پڑھتے جا رہے ہیں؟ انہوں نے کہا بھائی ہاں، آپ کو پتہ نہیں ہے کہ ہم سارا دن گناہ کرتے ہیں، تو اس کی معافی مانگنی چاہیے یا نہیں معافی مانگنی چاہیے؟ جی معافی مانگنی چاہیے، اور ہمارا اللہ ہم پہ ہر وقت نعمتیں اور احسانات فرماتا رہتا ہے، تو شکریہ کے لیے الحمدللہ کہنی چاہیے یا نہیں کہنی چاہیے؟ ہاں جی کہنی چاہیے، بالکل میں یہ کرتا ہوں۔ اللہ اکبر۔ بکر ابن عبداللہ المزنی رحمت اللہ علیہ انہوں نے پتہ کیا کہا؟ انہوں نے کہا بکر ھذا الحمال افقہ منک، لوگ تجھے فقیہ کہتے ہیں، تو اس سے تو یہ پلے دار ہی زیادہ فقیہ نکلا ہو یار۔ اللہ اکبر۔ تجھے تو آج تک یہ بات سمجھ میں نہ آئی، تو نے تو یہ وظیفہ نہ بنایا، تو نے تو یہ ذکر اللہ کا یہ اتنا مختصر سا نچوڑ کہ دو ہی حالتیں ہیں ہماری، وہ مالک ہم پہ ہر وقت احسانات کرتا اور ہم
ہر وقت گناہ کرتے ہیں. اللہ اکبر. بھائی یہ دو ہی ہماری حالتیں ہیں. جو اللہ سے تعلق ہے، ایک تربیت ہے دینی تعلق باللہ والی، اس کے انداز ہی اور ہے. وہ ہمیں نہیں آتے. ہمارے لیے یہ باتیں جو ہیں وہ گئی گزری باتیں ہیں، لیکن بات یہی ہے. اللہ رب العالمین ہر بندہ، میں بھی سوچوں آپ بھی سوچیں. میں ایک سوال کرتا ہوں، کوئی ہماری اس مجلس میں بوڑھے سے بوڑھا آدمی بھی جس کی 100 سال زندگی ہے نا، وہ بھی ہاتھ اٹھا کے یہ کہے کہ میرے اللہ نے فلاں ٹائم میرے ساتھ اچھا نہیں کیا. اللہ اکبر. کہہ سکتے ہو؟ نہیں کہہ سکتے یار، نہیں کہہ سکتے. واللہ یعنی نچوڑ کیا ہے، خلاصہ کیا ہے، یہ فکر اپنے اندر آج لے کے جائیں اور اس کی بنیاد پہ اپنے اللہ سے ایک تعلق بنائیں کہ میرے اللہ نے میرے نال اج تک ماڑا نہیں کیتا. کسے نال کیتا؟ نہیں کیتا. حقیقی بات ہے، نہیں کیتا. اللہ اکبر. تے ساڈا جتھے دا لگا اسی لایا کہ نہیں لایا؟ لایا. اللہ اکبر. اللہ اکبر. جب بندہ خلوت میں بیٹھ کے وذکر ربک فی نفسک، ایک ذرا چند لمحے بیٹھ کے ذرا حساب تو کر یار. حساب یہ دو ہی ہے کہ میرے مالک نے میرے نال کدی ماڑا نہیں کیتا تے مینوں جتھے دا لگا میں لایا ہے. اور میں سوچا، تسی سوچو، جڑا بھی سوچے گا اللہ دی قسمیں ہوئی نتیجہ ہے کہ اسی جتھے دا لگا نا لا دیتا. اللہ اکبر. جو آدمی ان خطوط پہ، اس جگہ پہ، اس سوچ کے ساتھ اپنا محاسبہ کرتا ہے، صبح بھی کرتا ہے، شام بھی کرتا ہے، چند منٹ نکال لیتا ہے، بھائی اس کی اصلاح کے دروازے کھلیں گے یا نہیں کھلیں گے؟ کھلیں گے. اس کے اندر جو ہے پھر وہ اپنے اللہ کے جتنا یاد کرو گے کہ اللہ تیرے مجھ پہ بڑے احسانات، لو حساب، اتنا ہی یہ سر جھکتا چلا جائے گا اپنے اللہ کے سامنے. اپنے اللہ کے احسانات کے سامنے یہ سر جھکتا چلا جائے گا. اللہ اکبر. یہی وہ کمیاں ہیں ہم میں جو ہم نہیں کرتے ہیں. نمازیں بھی پڑھیں گے، سب کچھ کریں گے، تسبیحیں بھی نکالیں گے، لیکن ان کے اندر وہ اللہ سے تعلق والی بات نہیں ہے، دلی تعلق نہیں ہے ہمارا. اللہ اکبر. تو بہرحال آج سے یہ سبق لے کے جائیں. یہ ایک ہی سوچ ہے، ایک ہی پوائنٹ ہے جو میں نے آپ کو دینا ہے. اور اس خلوت میں کبھی بیٹھ کے میرے لیے بھی دعا کر چھوڑنا یار. اللہ اکبر. اللہ والے لوگ ہیں نا، محارب ابن دیثار کوفہ کے قاضی ہیں، بہت بڑے فقیہ ہیں، عالم جلیل ہیں ماشاءاللہ. ان کے پڑوسی ہیں ایک، وہ بیان کرتے ہیں کہ میں روزانہ رات کو محارب ابن دیثار رحمت اللہ علیہ رات کو ان کے گھر سے یہ ایک وظیفہ میں روزانہ سنتا ہوں. اللہ اکبر. وہ کیا کہتے تھے کہ اللہ والے لوگ ہیں یار، بڑی مزیدار باتیں اللہ کے سمجھ کی. وہ کہا کرتے تھے اللہم انت کنت صغیرا فربیتنی. اللہ اکبر. اللہ میں چھوٹا جہا سا بالکل ماڑا جہا نکھا جہا جدو میں پیدا ہویا، ربیتنی، تو نے مجھے اپنی رحمت سے پال پوس کے بڑا کر دیا. فلک الحمد، اللہ میں تیرا بڑا شکر گزار. اللہ اکبر. ان کی جو اپنے اللہ تعالیٰ سے جو گفتگو ہے نا، یہ اپنے اللہ تعالیٰ سے گفتگو کی عادت ڈالو. یقین کرو اللہ تعالیٰ ایسی ایسی باتیں القاء کرتا ہے جو کتابوں میں نہیں ملتی ہیں. پکی بات، تجربے کی بات. کتابوں میں آپ تلاش کرنے جائیں نا تو ایسی عظیم باتیں، بس جیسا اللہ سے تعلق ہوگا ویسی ہی رب العالمین بندے کو پھر جو ہے نا وہ گفتگو القاء فرماتا ہے. اللہ بڑی مزیدار. تو ان کی جو مناجات تھی اپنے اللہ کے ساتھ رات کو خلوت میں، تو وہ کیا کیا کرتے تھے؟ وہ کہتے اللہم کنت صغیرا فربیتنی، اللہ میں چھوٹا سا تھا، تو نے مجھے پال پوس کے بڑا کیا. فلک الحمد. اللہ اکبر. اللہم انی کنت ضعیفا فقویتنی فلک الحمد. اللہ میں ضعیف تھا، کمزور تھا، تو نے مجھے طاقت عطا فرمائی، اللہ میں تیرا بڑا شکر گزار ہوں. اللہ اکبر. آگے لمبی بات ہے،
اللہ میں ایسے ہی تھا، چھڑا چھان تھا، تو نے میری شادی کر دی، فلک الحمد، اللہ میں تیرا بڑا شکر گزار۔ اللہ میرے بیٹے نہیں تھے، آتیتنی اولادا فلک الحمد، اللہ تو نے مجھے بچے دے دیے، اللہ میں تیرا بڑا شکر گزار۔ اللہ مجھے جب بھوک لگی تو نے مجھے کھانے کے لیے فاطعمتنی فلک الحمد، تو نے مجھے کھانا کھلا دیا، اللہ میں تیرا بڑا شکر گزار۔ اللہ مجھے پیاس لگی، میں پیاسا تھا، اللہ اکبر، فسقیتنی فلک الحمد، یعنی بچپن پیدائش سے لے کے جتنے بھی پوری زندگی کے مراحل ہیں گن گن کے، اللہ میں جاہل تھا، تو نے مجھے علم عطا فرما دیا، فلک الحمد، اللہ میں تیرا بڑا شکر گزار۔ اللہ اکبر۔ ساری رات ایک لمبی مناجات ہے جو اپنے اللہ رب ہے کیا اس میں مناجات میں؟ یہی کچھ ہے کہ اللہ رب العالمین کے احسانات ہیں، ان کا تذکرہ کر کر کے فلک الحمد فلک الحمد، یا اللہ میں تیرا شکر گزار، شکریہ ادا کر رہے ہیں۔ لئن شکرتم لازیدنکم، یہی وہ عمل ہے کہ رب العالمین نے جس پہ فرما دیا کہ کوئی یہ عمل اپنا لے، جس نعمت کے شکریہ کی عادت ڈال لو، اس نعمت میں کبھی کمی نہیں آئے گی، زیادہ تو ہوگی، کمی نہیں آئے گی انشاءاللہ۔ رب العالمین کے ساتھ معاملے کی کوئی باتیں ہیں یار، ہمیں تو اس کا کوئی ادب نہیں ہے، سلیقہ نہیں ہے، کوئی سوچ فکر اس میں ہم نہیں ہے، ہمیں نہیں پتہ ہے کہ ہم نے اپنے اللہ کے ساتھ جو ہے وہ رو رسم کیسے جو ہے وہ بنانی ہے۔ اللہ اکبر۔ تو بھائی اس آیت کریمہ میں یہ جو سوچ ہے کہ دن رات میں کوئی وقت نکالو جس میں اپنے اللہ رب العالمین کی نعمتیں اور احسانات کے تذکرے کر کے شکریہ بھی ادا کرو، احسان مندی بھی جو ہے وہ اٹھاؤ، احسان اپنے اوپر جو ہے اس کو احسان مند بنو اپنے اللہ رب العالمین کا۔ اللہ اکبر۔ اور اپنے گناہوں کی جو ہے نا وہ معافی مانگو۔ اللہ سے جس بندے کا تعلق بن جاتا ہے اللہ رب العالمین پھر اس کو ایسی باتیں سکھلاتا ہے، یقین کرو بندہ حیران ہو جاتا۔ یہ تو چلو علماء کی بات تھی، ایک بدو ہے، اعرابی ہے، پینڈو ہے، ان پڑھ ہے، اللہ اکبر، اس کی بات سنو حیران ہو جاؤ۔ اللہ علماء کو یہ سمجھ نہیں آتی یار، عالم ایسی گفتگو نہیں کرتے۔ عبد الملک ابن قریب الاسمعی ایک بہت بڑے لغوی امام ہیں عربی لغت کے، تو یہ جو لغوی امام ہوتے تھے نا یہ زیادہ تر اعراب بدو میں ان کے ساتھ ان کی معاشرت بڑی ہوتی تھی، کیونکہ وہاں بڑی خالص عربی جو ہے نا وہ لہجہ ان کے پاس ہوتا، تو کبھی گاؤں میں نکلتے، کبھی جو ہے وہ بیت اللہ میں بیٹھے رہتے، طواف کرتے، لوگوں کو جو ہیں وہ اس طرح کے بدو قسم کے ان کے ساتھ ساتھ چلتے رہتے، سنتے کہ یہ اپنے اللہ کو کیا کہہ رہا ہے۔ اللہ اکبر۔ تو بھائی جن کو اللہ نے نصیب فرمایا انہوں نے دیکھا ہوگا وہاں ہزاروں لوگ جو ہے نا وہ چکر لگا رہے ہوتے، ہر کوئی نہ کوئی اپنے اللہ سے بات کر رہا ہوتا ہے کہ نہیں کر رہا ہوتا، لیکن ہر کسی کا لہجہ اپنا ہے، جذبات اپنے ہیں، کلمات اپنے ہیں، جیسا ایمان ویسے کلمات۔ تو بدو پتہ کیا کہہ رہا تھا؟ لو یہ دعا ہے اس کو یاد کر لو، بڑی پتہ کی بات ہے۔ وہ کہہ رہا تھا اللہ اکبر، اللہم یا ربی علی تبعات من الناس فتحملها عنی، کہ اللہ مجھ سے تیرے بہت سے بندوں پہ زیادتی ہو گئی ہے، کوئی فوت ہو گیا، کوئی ہے کوئی نہیں ہے، کسی سے مل سکتا ہوں کسی سے نہیں مل سکتا، کسی سے معافی مانگ سکتا ہوں کسی سے نہیں معاف کر سکتا۔ اللہ ان لوگوں کے علیہ تبعات، اللہ ان کے بہت سے حقوق ہیں جو میرے ذمہ ہیں، اب کیا کر؟ فتحملها عنی، اللہ تو اودا بھی رب ہے، تو میرا بھی رب ہے، تو اس طرح کر اپنے کولوں اپنے اس بندے نو دے کے انہوں راضی کر کے میری جان چھٹا دے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ بھائی لینا دینا آسانی ہے کہ نہیں؟ پتہ نہیں کنیا دا سی، کسی دی غیبت، کسی دا کچھ، کسی دا مال، کسی دا اونچ نیچ، آخر وس دیا ہو جاندی ہے۔
کون ہے جڑا پاک ہے؟ کوئی بندہ نہیں کہہ سکتا کہ میرے ذمے اللہ دی زمین تے مخلوق چوں کسی دا کوئی حق نہیں، کوئی نہیں دعویٰ، اگر کرے تو وہ بیچارہ مجھے پاگل سمجھے۔ ایمان ویسے کلمات تو بدو پتہ کیا کہہ رہا تھا؟ لو یہ دعا ہے، اس کو یاد کر لو، بڑی پتہ کی بات ہے۔ وہ کہہ رہا تھا اللہ اکبر، اللہم یا ربی علی تبعات من الناس فتحملها عنی، کہ اللہ مجھ سے تیرے بہت سے بندوں پہ زیادتی ہو گئی ہے، کوئی فوت ہو گیا، کوئی ہے کوئی نہیں ہے، کسی سے مل سکتا ہوں کسی سے نہیں مل سکتا، کسی سے معافی مانگ سکتا ہوں کسی سے نہیں معاف کر سکتا۔ اللہ ان لوگوں کے علیہ تبعات، اللہ ان کے بہت سے حقوق ہیں جو میرے ذمہ ہیں، اب کیا کر؟ فتحملها عنی، اللہ تو اودا بھی رب ہے، تو میرا بھی رب ہے، تو اس طرح کر اپنے کولوں اپنے اس بندے نو دے کے انہوں راضی کر کے میری جان چھڑا دے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ بھائی لینا دینا آسانی ہے کہ نہیں؟ پتہ نہیں کنیا دا سی، کسی دی غیبت، کسی دا کچھ، کسی دا مال، کسی نہ اونچ نیچ آخر وسدیاں ہو جاندی ہے۔ کون ہے جڑا پاک ہے؟ کوئی بندہ نہیں کہہ سکتا کہ میرے ذمے اللہ دی زمین تے مخلوق چوں کسی دا کوئی حق نہیں، کوئی نہیں دعویٰ، اگر کرے تو وہ بیچارہ مجھے پاگل سمجھو۔ لیکن حل کیا ہے اس کا؟ یہ بڑی خطرناک بات ہے اور بڑی پتے کی بات اس بندے نے کی۔ پتہ ہے حقوق العباد جو ہے نا وہ معاف نہیں ہونے جب تک بندہ معاف نہ کرے، صحیح ہے نا؟ اب وہ کیا کہہ رہا ہے اس کی بات پہ توجہ دیں اور یہ دعا کیا کریں اپنے اللہ سے۔ اللہ اکبر۔ یہ کون ہے؟ یہ اللہ والے لوگ ہیں خالص، جو فطرتاً اللہ والے لوگ ہوتے ہیں۔ عالم نہیں ہے یہ، علماء نہیں ہے یہ، محدث نہیں ہے، حدیثوں کے حافظ نہیں ہے، قرآن کے قاری نہیں ہے یہ۔ اللہ اکبر۔ لیکن دل جو ہے وہ دل کے اندر صفائی ہے، اپنے اللہ سے ایک تعلق ہے، تو کہہ رہا ہے کہ یا اللہ تو میرا بھی رب ہے، وہ بھی رب ہے، تو اس طرح کر، میرے کول دین واسطے کچھ ہے نہیں، انہوں تو اپنے کولوں انہوں دے کے میری جان چھڑا دے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ وزن ہے اس بات میں، بڑا وزن ہے۔ بس اس وزن کو جو ہے نا سیکھے جاؤ۔ یہ بدوؤں کی باتیں ہیں بابا، یہ پینڈوؤں کی باتیں، پینڈوں کی سمجھتے ہو تسی؟ اللہ اکبر۔ یہ جو لوگ ہوتے ہیں جب اللہ سے ان کا تعلق بنتا ہے نا تو یہ بڑے کھرے لوگ۔ اگلی بات کیا؟ اگلی وعلی حقوق، اللہ اکبر، فتصدق بہا علی، اللہ میں کچھ لوگاں دے پیسے بھی دینے نے، اللہ اکبر، کچھ لوگاں دے پیسے بھی دینے نے، میرے کو مال کوئی نہیں ہے، فتصدق علی، اللہ میرے تے صدقہ کر۔ اللہ تسی لفظ دیکھو اس نے کی بولے، یہ الفاظ کی تو بات ہے میاں، ایک لفظ آپ عاجزی کا ایسا بول کے اپنے اللہ کی رحمتوں کے دریا سمیٹ سکتے ہیں آپ۔ اللہ لفظوں کو آپ کیا کہتے؟ تصدق علی، اللہ میرے تے صدقہ کر۔ اللہ انہیں آخیا کہ یا اللہ منو مال، اسی کی اتھا کدی آخیا کہ یا اللہ میرے تے صدقہ کر۔ اللہ میں فقیر اتھا اسی بندے نو نہیں کہ وہ میرے تے صدقہ کرو، لیکن اللہ نو کدی آخیا مانگتے اسی سارے ہیں، اے لفظ نہیں کدی ایسی آ کے کہ اللہ میرے تے صدقہ کر۔ اللہ اے عاجزی اور منت سماجت دی انتہا ہے اے لفظ۔ اللہ اکبر۔ اپنے اللہ کو پیسے منگنے ہو نا، مال منگنا ہو تو اینج منگیا گا۔ اللہ اکبر۔ اگلی بات اس نے کہی، اللہ اکبر، کہتا ہے کہ اللہ انا ضعیفک فی بیتک، اللہ تیرا حکم ہے کہ مہمان کارے چ آئے او دی ضیافت کرو۔ اللہ ساڈے کول مہمان آوے اسی انہوں پوچھنے ہاں کہ بھائی کی کھائیں گا، ٹھنڈا تتا روٹی لے آئیے کی لے آئیے۔ اللہ میں تیرے کارے چ آئے ہاں، مینو پوچھ مینو کی چاہیے؟ اللہ منو تیری ضیافت تیری جنت چاہیے۔ اللہ اکبر۔ یار کیا بات ہے یار، یہ اللہ والے لوگ ہیں بابا، ہیں
جب اللہ سے تعلق بنتا ہے نا، اللہ کی قسم، اللہ ایسی ایسی کلمات نکلواتا ہے کہ بندے کا یقین ہوتا ہے بندے کو کہ یہ دعا میری رائے گاہ نہیں جا سکتی. بس میرا اللہ اتنا سنگ دل نہیں ہے کہ اگر میں ایسے کہہ دوں تو وہ مانے نہیں. اللہ اکبر، یہ نہیں ہو سکتا. دیکھیں یا اللہ اسی لوگوں نے پوچھنے ہے نا، تیرا حکم ہے، مینو پوچھ کے میں تیرے کارج منو کی چاہیے. اللہ منو تیرے کارج میں تیرا مہمان ہاں، منو ضیافت تیری جنت چاہیے. اللہ اکبر، بسم اللہ. یہ باتیں کہاں سے نکلتی ہیں؟ یہ کن دلوں سے یہ باتیں نکلتی ہیں؟ یہ ان دلوں سے یہ نکلتی ہیں جو دل عادی ہیں. وَاذْكُرْ رَبَّكَ فِي نَفْسِكَ تَضَرُّعًا وَخِيفَةً وَدُونَ الْجَهْرِ مِنَ الْقَوْلِ بِالْغُدُوِّ وَالْآصَالِ. اللہ اکبر. جنہوں نے ہر وقت اپنے دل کا تعلق اپنے اللہ سے جوڑا ہوا ہوتا ہے. بھائی یہ تو عام لوگوں کی باتیں تھی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی جو مناجات ہے اپنے اللہ رب العالمین سے، کبھی آپ نے اس کو پڑھا؟ کبھی؟ اللہ اکبر. بڑی بڑی عظیم باتیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی. چلو اب وہ مناجات جو ہے نا، وہ ذکر جو اللہ کے رسول صبح و شام کیا کرتے تھے نا، اس کی کچھ تھوڑی سی جھلک جو ہے وہ پڑھتے ہیں. اور ان اذکار کو اس وقت جو ہے اپنے دل سے، زبان سے ادا کیا کرو. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب صبح ہوتی تو کیا فرماتے؟ کیا مناجات تھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی؟ بالغدو، جو اذکار تھے اپنے اللہ کے وہ کیا تھے؟ بڑے ہیں ان میں ایک یہ ہے، جب بھی صبح ہوتی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ پڑھتے اصبحنا واصبح الملک للہ. اللہ اکبر. عربی یاد نہ رہے لیکن اردو میں یاد کر لینا بھائی. یہ صبح صبح اٹھ کے اپنے اللہ نعرے گل کریا کرو. اصبحنا واصبح الملک للہ. اللہ اکبر. کہ اللہ اج دا دن بھی چڑھیا تے تیری بادشاہی چ چڑھیا. اللہ اللہ اکبر. اصبحنا واصبح الملک للہ. اللہ اج دا دن بھی چڑھیا ہے تے تیری بادشاہی چ چڑھیا ہے. اللہ کدی اس طرح نہ ہویا ہے، نہ ہوئے گا، نہ ہو سکتا ہے دن چڑھے تے تیری بادشاہی نہ ہوئے. اللہ اکبر. اینا جملہ جڑا نا پنجابی جدے تو آسانی رہے، میں ایسا تکلفات نہیں. میں اے جڑے جملے نے انہوں دل دے اندر بٹھا کے روزانہ صبح ذرا اپنی اللہ نال ہم کلام ہوئی دا پوری طرح توجہ نال یار پڑھو تے صحیح، یار آنکھوں تے صحیح اللہ رب العالمین کہ اللہ میرا یہ عقیدہ میرا یہ ایمان ہے کہ اج دا دن بھی چڑھیا تیری بادشاہی چڑھیا تے اللہ نہ پہلا کدی ہویا ہے، نہ ہر ہوئے گا، نہ آئندہ ہو سکتا ہے دن چڑھے تے تیری بادشاہی نہ ہوئے. اللہ اکبر. اے لفظ کسی عقیدے اور عقیدت نال اپنے اللہ نال تسی بولو تے صحیح ہے. یقین کرو دل کے اندر ایسا سرور، ایسی روحانیت، ایسی لذت رب العالمین عطا فرما دیں جو بیان نہیں ہو سکتی ہے. یار تجربہ کر لو نا، اللہ علیہ ہو نا سارے. اللہ اکبر. آگے کیا کہنا ہے؟ والحمدللہ. اللہ میں تیرا بڑا شکر گزار ہاں کہ تو اے عقیدہ میں نو عطا فرمایا ہے. کیڑا عقیدہ کہ اللہ دن چڑھ دے تیری بادشاہی. کبھی اس طرح نہیں ہویا دن چڑھے تے تیری بادشاہی نہ ہو. میاں یہ عقیدہ بڑا عظیم عقیدہ ہے. کچھ لوگ ہے سن کے نہیں دن چڑھتا سی تے بادشاہی کدی سی؟ سورج دی. اللہ رات پئی تے بادشاہی کدی؟ چند دی. چند جدن نہ ہویا ادن کنوں پوجنا؟ ستارے نو. اللہ اکبر. گمراہی کا یہ وہ سیاہ سمندر ہے رب العالمین نے
اس سے ہمیں نکال کے یہ بہترین عقیدہ عطا فرما دیا، اصبحنا واصبح الملک للہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ اللہ۔ اور اللہ میرا یہ بھی عقیدہ ہے، لا الہ الا اللہ وحدہ، عبادت کے لائق، اطاعت کے لائق، حاجت روائی کے لائق تیرے علاوہ اور کوئی نہیں ہے، وحدہ لا شریک لہ۔ اللہ ان سارے معاملات میں تو اکلا ہی بادشاہ، تیرا کوئی شریک، لہ الملک ولہ الحمد، اللہ پوری کائنات بادشاہیاں تیریاں، ولہ الحمد، اللہ سارے شکریہ تعظیمات تعریفاں دے حق بھی تیرے واسطے۔ اللہ اکبر۔ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مناجات ہے۔ امتی، علماء، نیک لوگ ان کی اپنی باتیں، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ہے، یہ تو آخری ہے نا، وہ تو میں نے تمہید کے طور پہ جو ہے نا کچھ بیان کر دی کہ آپ کو مضمون سمجھ تو آئے نا، کچھ تھوڑا آپ چلے تو صحیح کہ میں کیا کہنا چاہتا ہوں۔ اس کے بعد پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بعد دعا کیا کرتے تھے، اللہم انی اسالک خیر ما فی ھذا الیوم و خیر ما بعدہ، اللہ میرا تیرے کو سوال اے ہے کہ اج دے دن تیرے جتنے بھی اپنے بندیاں واسطے نقصان دے فیصلے نے، یا اللہ منو ہر نقصان تو محفوظ رکھ، اج بھی رکھ تے بعد اچ بھی رکھ، اور اللہ اج دے دن جنی خیر تو اپنے بندیاں تے تقسیم کرنی ہے یا اللہ وہ ساری مینو عطا فرما دے۔ اللہ اکبر۔ اور میاں کوئی ایک دن یہ پڑھ کے ذرا وَاذْكُرْ رَبَّكَ فِي نَفْسِكَ تَضَرُّعًا وَخِيفَةً، آیت کا جو منہج ہے، جو منشور ہے، اس کے مطابق جو ہے کم از کم ایک دن کی آپ ابتدا تو کریں، سارا دن دیکھیں پھر کس طرح گزرتا ہے، مزیدار۔ اللہ اکبر۔ ہماری جو غفلت ہے، اصل میں بات ایسی ہے کہ ہم اپنے اللہ کے حق میں اتنے غافل ہیں۔ چھوڑیے بدعتیوں کو، چھوڑیے مشرکوں کو، موحدین کی میں بات کر رہا ہوں، جو اہل توحید بھی ہیں، ان کا اپنے اللہ کے ساتھ تعلق کی جو ہے نا وہ کہاں تک ہے یار، یہ کہاں ہے، یہ منظرنامہ کہاں ہے؟ ہر دن اپنی ابتدا اپنے اللہ سے کہہ کے یہ آپ شروع کریں، سارا دن آپ کو دکھ دیکھنا نصیب نہیں ہوگا انشاءاللہ۔ یہ سارے دن کی جو پریشانیاں ہیں نا ختم ہو جائیں گی انشاءاللہ تعالی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ صبح کی مناجات ہے۔ اللہ، اور کوشش کرو، یہ عمل ہیں، یہ اعمال ہیں بڑے عظیم۔ جب بھی صبح نیند سے بیدار ہو جاؤ نا، اٹھتے وقت آج سے یہ عزم کر لو کہ صبح جب میں اٹھوں تو میری زبان سے سب سے پہلا جو لفظ نکلے وہ کیا ہونا چاہیے؟ اللہ اکبر۔ بھئی یہ بھی کوئی فیصلہ کرنے والی بات ہے یا نہیں ہے؟ دن جو نیا طلوع ہوا ہے، اللہ رب العالمین نے صبح نیند کے بعد بیدار کر دیا، تو سب سے پہلے زبان سے جو لفظ ہے وہ کیا نکلنا چاہیے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا سکھلایا ہوا یاد ہے؟ الحمدللہ الذی احیانی بعدما اماتنی والیہ النشور۔ یقین کرو جو بندے یہ اپنا معمول بنا لیتے کہ میرے دن کی ابتدا سب سے پہلے دن میں جو لفظ میری زبان سے نکلے وہ الحمدللہ کا لفظ ہو، سارا دن رب العالمین اس بندے کی زبان کو حفاظت عطا فرما دے۔ عزم ہم کر، تجربہ کر کے دیکھ لو انشاءاللہ تعالی۔ یہ رب العالمین کی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنے اللہ کے ساتھ یہ مناجات ہے۔ جب رات ہوتی، شام ہوتی، تو شام کے وقت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرمایا کرتے تھے؟ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب شام ہوتی نا تو یہ کہا کرتے تھے، امسینا و امسى الملک للہ، اللہ اج دی شام بھی پئی ہے تے تیری بادشاہی چ پئی۔ اللہ اللہ
اللہ کدی اس طرح نہیں ہویا شاماں ڈوبیاں ہون تیری بادشاہی نہ ہو۔ یا دنیا کے بادشاہ تو ہم روزانہ دیکھتے ہیں، اگر شام کو اس کی بادشاہی ہے تو صبح نہیں ہے، اللہ اکبر، صبح ہے تو شام کو نہیں ہے، اور یہ بادشاہی میری جلالت وہ اللہ ہے۔ بادشاہی یہ ہے کہ جو بادشاہی کبھی ختم ہونے والی نہیں ہے، اور رب العالمین کی عظمتیں اور بڑائیاں بیان کرنے سے بندے کے دل میں اللہ کی بڑی عظمت آتی ہے، واللہ یقین بات۔ یہ آپ بڑائیاں، یہ عظمتیں جیسے جیسے اپنے دل میں زبان کے ذریعے آپ اتارتے جائیں گے، اس کے عادی بنیں گے، آپ محسوس کریں گے کہ بالکل اللہ رب العالمین کی رحمت سے بالکل فخر سے سر بلند ہو رہا ہے، موحد کا سینہ جو ہے وہ منور ہو رہا۔ اللہ اکبر۔ تو ایسے نہیں تھے اصحابہ رسول رضوان اللہ علیہم اجمعین، ان کے کوئی عقائد تھے، کوئی تربیت تھی۔ عمر ابن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ فرمایا کرتے تھے کہ جب صبح ہوتی ہے، دن چڑھتا ہے، مجھے کوئی پرواہ نہیں ہے کہ آج میرا کچھ نقصان ہونا ہے یا میرا کچھ فائدہ ہونا ہے۔ اللہ اکبر۔ لو بھائی، یہ کون سی بات ہوئی بھائی؟ ہے اس کے پیچھے ایک ایمان ہے جس ایمان کی ہمیں سمجھ نہیں ہے۔ اللہ اکبر۔ کہا کرتے تھے لا ابالی، کوئی پرواہ نہیں ہے مجھے کہ میرا نقصان ہوتا ہے، دکھ ہوتا ہے یا سکھ آتا ہے۔ اللہ کیوں بھائی امیر المومنین، یہ کیا بات ہے؟ نے کہا اس لیے کہ میرا یہ ایمان ہے اگر دکھ بھی ہے تو اس میں یہ آپ بڑائیاں، یہ عظمتیں جیسے جیسے اپنے دل میں زبان کے ذریعے آپ اتارتے جائیں گے، اس کے عادی بنیں گے، آپ محسوس کریں گے کہ بالکل اللہ رب العالمین کی رحمت سے بالکل فخر سے سر بلند ہو رہا ہے، موحد کا سینہ جو ہے وہ منور ہو رہا۔ اللہ اکبر۔ تو ایسے نہیں تھے اصحابہ رسول رضوان اللہ علیہم اجمعین، ان کے کوئی عقائد تھے، کوئی تربیت تھی۔ عمر ابن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ فرمایا کرتے تھے کہ جب صبح ہوتی ہے، دن چڑھتا ہے، مجھے کوئی پرواہ نہیں ہے کہ آج میرا کچھ نقصان ہونا ہے یا میرا کچھ فائدہ ہونا ہے۔ اللہ اکبر۔ لو بھائی، یہ کون سی بات ہوئی بھائی؟ ہے اس کے پیچھے ایک ایمان ہے جس ایمان کی ہمیں سمجھ نہیں ہے۔ اللہ اکبر۔ کہا کرتے تھے لا ابالی، کوئی پرواہ نہیں ہے مجھے کہ میرا نقصان ہوتا ہے، دکھ ہوتا ہے یا سکھ آتا ہے۔ اللہ کیوں بھائی امیر المومنین، یہ کیا بات ہے؟ نے کہا اس لیے کہ میرا یہ ایمان ہے اگر دکھ بھی ہے تو اس میں بھی خیر ہے۔ دکھ آنا ہے تو اللہ تو بار بار تے نہیں آنا بھائی، دکھ آئے گا تو اللہ تو بار بار آ جائے نہیں، اللہ کی مرضی سے آئے گا، عدل فی قضاء کا، اور میرے بارے میں میرا اللہ جو بھی فیصلہ کرے گا وہ عین انصاف ہے اور عین صحیح ہے۔ وہ اللہ دکھ آئے میں پھر بھی راضی، سکھ آئے میں مینوں کی پتہ ہے یار، مالک نو پتہ ہے دکھ کے پیچھے جو ہے وہ کیا حکمتیں ہیں، میرے کیا فائدے۔ عسیٰ ان تکرہوا شیئا وہو خیر لکم وعسیٰ ان تحبوا شیئا وہو شر لکم۔ کتنی نقصان دہ چیزیں ہیں جو تم سمجھتے ہو گے یار بڑا برا ہو گیا، لیکن برا نہیں ہوا، وہ بہت خیر ہوتی ہے اس میں، اور بڑی خوشیاں ہیں جن پہ تم بڑے خوش ہوتے ہو، لیکن اس کے اندر شر ہے، خیر نہیں ہے۔ یہ تعلق باللہ کی باتیں ہیں بھائی، ہمیں تو نہ اگر سمجھ آیا تو اللہ سمجھ نہ آیا یار، باقی سب کچھ سمجھ آ۔ بڑا پتہ ہے ہمیں کہ فلاں چودھری سے، فلاں افسر سے، فلاں جو ہے وہ ایم پی اے سے، ایم اے سے، وزیر اعظم سے، یہ وہ ادھر ادھر وغیرہ وغیرہ سے کم کیویں کڈانا ہے، پتہ ہے سانوں کہ نہیں پتہ؟ بالکل۔ وہ یہ مزاج انج ہے، ادھر انج گل کرو، یہ اے مجبوری ہے، اے کمزوری ہے، اس طرح کرو گے بالکل کم ہو جائے گا۔ یہ سانوں سارے پتے ہیں کہ نہیں ہیں؟ نہیں پتا تو سانوں اس مالک دا نہیں پتا کہ وہ کولوں کم کیویں نکل دینا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ ہم یہاں اس کی عظمتیں بیان کرو،
کہہ دو اس سے اللہ، کام ایسے نکلتے ہیں۔ رب العالمین نے، یہ حدیث قدسی ہے، فرمایا کہ اے بندے، اللہ اکبر، انک ما دعوتنی ورجوتنی، اللہ اکبر، تو ایک مرتبہ مجھے یقین کے ساتھ تیرا یقین ہوئے کہ میں اپنے اللہ کو معافی منگا گا، میں نے معافی، یقین ہونا لازمی ہے۔ کتنے بندے نے وہ اپنے اللہ سے مانگ، او جی ویکھو جی میں تو گناہگار ہی بنا، میں اپنے اللہ نے منہ کیڑا بکھاواں، وہ کیڑا بکھانا ہی بکھانا جڑا لگا ہے تیرے نال، اور کیڑا بکھانا بھی، وہ چلیا تو کہڑے رب دی گل کرنے آئی ہے؟ تینوں رب سمجھ آیا ہوندا اے عقیدہ نہ ہوندا تیرا، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ وہ رب ہے، وہ کہتا ہے کہ اگر تیرے اتنے بھی گناہ ہوں کہ زمین و آسمان بھر جائے تو ایک مرتبہ مجھے یقین کے ساتھ کہے رجوتنی و دعوتنی کہ اللہ مجھے معاف فرما دے، غفرت لک ولا ابالی، میں سارے معاف کر ڈالوں گا۔ اللہ او بھائی انجدہ اللہ کتوں لبا گئی یار، پر سانو سمجھ نہیں اس اللہ نال ورتنا کی میں وہ اسی کس طرح کا پیار کرنے، وہ اصول کی نے، ضابطے کی نے، سانو سمجھ نہ آئے۔ نماز اسی پڑھنے، حج بھی کرنے، روزے بھی رکھنے، یعنی ایک بہت بڑا ایک پہلو ہے، بہت بڑا پہلو ہے جس سے ہم غافل ہیں، اور موحد لوگ بھی جو ہے نا وہ غافل۔ اللہ اکبر۔ اپنے اللہ رب العالمین کی عظمت، بڑائی، احسانات یاد کر کر کے اپنے سر کو جو ہے وہ جھکایا کرو، اللہ اکبر، اپنے اللہ کے سامنے لے لو، کیا لینا ہے ہم نے، لے لو، جو مانگو کہ مل جائے گا انشاءاللہ۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب شام ہوتی نا تو کہتے امسینا و امسل ملک للہ، اللہ میرا یہ عقیدہ ہے، تو میرا ایسا اللہ ہے، ایسا رب ہے کہ آج کی شام بھی ہوئی ہے تو اس کی بادشاہی میں ہوئی ہے۔ اللہ کبھی ایسے نہ ہوا ہے، نہ ہو سکتا ہے کہ شام ہو تیری بادشاہی نہ ہو۔ اللہ میرا یہ عقیدہ، یقین کرو آپ کسی عقیدے سے، کسی پیار سے، کسی جذبے سے یہ آپ بات زبان سے نکالو تو صحیح، اپنے اللہ سے جو چاہو لے لو یار، اللہ اکبر۔ لیکن ہمیں اس پہ ہمارا ذرا ریہرسل نہیں ہے، عادت نہیں ہے، کوئی خاص جڑا نہ ہو، ایمان میں نہیں ٹکتا بعد ذرا۔ اللہ اکبر۔ آگے بات وہی ہے والحمدللہ، اور اللہ میں تیرا بڑا شکر گزار کہ تو نے مجھے یہ عقیدہ عطا فرما دیا، ورنہ کتنے لوگ تھے شیطان نے ان کو گمراہ کر دیا۔ شام ہوئی وہ چاند کو پوج رہے ہیں، چاند نہیں ہے تو ستاروں کو پوج رہے ہیں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر۔ اللہم انی اسألک، آگے پھر دعا ہے، مانگ لو۔ اللہ تعالیٰ سے مانگنے کا ایک طریقہ ہے، تعریفیں کر کے، عظمتیں بیان کر کے، تسبیحاں پڑھ کے بعد میں مانگ لیا کرو، یہ سارے انبیاء کا یہ طریقہ کار ہے۔ اللہم انی اسألک خیر ما فی ہذہ اللیلۃ وخیر ما بعدہا، اللہ میرا تو اس سے یہ سوال ہے کہ آج کی رات اپنے بندوں کے لیے جتنی خیر نام کی جو چیز تو نے مقدر بنا چھوڑی ہے، اللہ ساری کی ساری مجھے عطا فرما دے۔ اللہ وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ مَا فِي هَذِهِ اللَّيْلَةِ وَشَرِّ مَا بَعْدَهَا، اور اللہ آج کی رات اگر تو نے کہیں کسی کے لیے کوئی برا فیصلہ کیا ہے، نقصان دہ کیا ہوا ہے، کوئی زلزلہ آ جانا ہے، کوئی اور آفت آ جانی ہے، تو اللہ مجھے اس شر سے محفوظ فرما۔ اللہ یار یہ کہہ کے سو تو صحیح، انشاءاللہ العزیز، یقین ہے، میرا ایمان ہے، دل سے بندہ رات کو اپنے اللہ سے کہہ کے سو جائے، یقین کرو زلزلے آئے، کچھ بھی آئے، اس کو کچھ نہیں ہوگا انشاءاللہ تعالی، اس کو کچھ نہیں ہوگا۔ اللہ اکبر۔ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مناجات ہے، اکیلے بیٹھ کے جو ہے اپنے اللہ سے ہر موقع پہ یہ گفتگو کرنا، وَاذْكُرْ رَبَّكَ فِي نَفْسِكَ تَضَرُّعًا وَخِيفَةً، اللہ اکبر۔ اور جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سو جاتے، سونے لگتے، بھائی کچھ ہی سنا سکتا ہوں اپنے تو
بڑی لمبی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مناجات ہے. اللہ جتنی سنا سکتا ہوں سنا دیتا ہوں. جب رات کو سوتے تو پھر یہ دعا پڑھا کرتے, یہ مناجات ہوتی, یہ باتیں ہوتی ہیں اپنے اللہ رب العالمین سے. الحمدللہ الذی کفانی و آوانی. اللہ اکبر. اللہ میں تیرا بہت شکر گزار ہوں کہ دن بھر جتنی بھی میری ضرورتیں تھیں کفانی, تو وہ ساری پوری کی. اللہ اکبر. وہ آوانی, اللہ اب رات ہوئی ہے تو نے مجھے سونے کے لیے بہترین بستر عطا فرمایا. اللہ اکبر. امیاں تو بھائی کتنے ہیں ہم میں سے جو بالکل بڑے بڑے 50-50 ہزار اور لاکھ کے بیڈ پہ جو ہے وہ سونے والے ہیں؟ ہم میں سے ہیں یا نہیں ہیں؟ ہے. لیکن ہماری عقل میں یہ بات ہے کہ ہم رات کو سوتے وقت اپنے اللہ سے اتنا ہی کہہ ڈالیں, اپنے کمرے میں بیڈ روم میں نظر دوڑا کے یہ کہہ ڈالیں اللہ تیرا بڑا شکر ہے تو نے مجھے یہ بہترین سونے کے لیے کمرہ عطا فرما دیا ہے. اللہ بڑے لوگ نے جنہ کو ٹوٹی منجی بھی کوئی نہیں. اللہ اکبر. اللہ تو نے مجھے یہ بہترین یہ 20-30 ہزار کا بیڈ تو نے مجھے عطا فرما دیا. وہ یہ اتنے جڑی چادر پائی یہ 5000 دی وہ کلی چادر ہی ہے کہ نہیں ساڈے گھراں چ ہے بالکل. لیکن اے عقل بھی ہے, یہ عقل نہیں. یہ افسوسناک پہلو ہے ہمارا. جو موحدین کی میں بات کر رہا ہوں, دوسروں کو چھوڑو یار. جو موحدین ہیں, اہل حدیث ہیں, سلفی ہیں, اور ہم تو ہمارا دعا یہ ہے کہ ہم ٹکٹ بھی جنت کا جیب میں ہر وقت رکھتے ہیں. ہم میں آیا ٹکٹ بوجھے چو کڈو تے ذرا تھوڑا جہا گناہگاراں دی صف وچ آ کے ہر وقت کھلو. اللہ اکبر. آپ کو پتہ ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم, بڑی بات ہے یہ. ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لاتے ہیں, کہتے ہیں یا رسول اللہ علمنی دعاء ادعو به فی صلاتی. یا رسول اللہ مینوں کوئی ایسی دعا دسو جڑی میں نماز دے وچ پڑھاں. اللہ کیوں نماز دے اندر جڑیاں دعاواں قبول ہوندی ہیں نا باہر نہیں. موقع ہے, ٹائم ہے ایک. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دعا سکھلائی نا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو, یقین کرو آدمی جب سوچتا ہے ٹوٹ پھوٹ جاتا ہے. اللہ کی قسم بالکل یہ کھوپڑی دماغ سیٹ ہو جاتا ہے اگر ایمان ہو بندے کے دل میں. تو ہم نے فرمایا ابو بکر یہ دعا پڑھا کر, رب انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا. اللہ اکبر. اللہ میں نے بے حد و حساب گناہ کر ڈالے ہیں. اللہ وہ کنے گناہ کیتے سن بھائی ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ. سوچنے کی بات یہ ہے, ونڈ کرنے والی گل ہے جیڑی. یہ کون کنوں سکھایا جا رہا ہے, یہ دعا کنوں سکھائی جا رہی؟ جن گناہ وہ دے کولوں تسلیم کرائے نے انہیں ساڈی عقل ایمان ماندا ہے کہ انہوں نے کیتے نہیں. یار میرا تو نہیں مانتا. اللہ اکبر. اللہ اکبر. یہ کیا ہے؟ پردیسی بھی ہاں نماز رب انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا. اللہ مجھ سے بے حد و حساب گناہ ہو گئے ہیں, مجھے معافی عطا فرما دے. اللہ یہ بھی نہیں آکھیا گیا وہ کہہ رہا آکھیا کر اللہم اغفر لی, یا اللہ مینوں معاف کر دے. نہیں, پہلے گناہاں دی ایک تعداد دا اعتراف کرایا او دے کولوں جنہیں گناہ او دے ہے نہیں یار. اور او دی گل خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات. اللہ اللہم اغفر لی ما اسررت وما اعلنت. اللہ اکبر. اللہ اکبر. اللہ اکبر. اللہ مجھے معاف کر دے جو میں نے بھول کے کیے, جو میں نے عمدن کیے, جو میں نے چھپ کے کیے, جو ظاہراً کیے. وَكُلُّ ذَلِكَ عِنْدِي. اللہ یہ سب کچھ میں نے کیا ہے. اللہ اکبر. وہ کیتا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہے نہیں. میاں یہ دعائیں ہم پڑھتے تو ہیں یہ دعائیں, لیکن اس کے اندر کیا ہے یہ مصیبت ہے کہ اس کا ہمیں علم نہیں ہے. اب جہاں حالت یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اللہ اکبر
اپنے اللہ کے سامنے اپنے گناہوں کا کہہ رہے ہیں وہ کل ذالک یہ سارے ہی میں کیتے ہیں، اسرر تو بھی کیتا ہے، عالم تو بھی کیتا ہے، امدن بھی کیتا ہے، خطان بھی کیتا ہے، کل ذالک عندی سب کچھ میں کیتا، سب کچھ کیتا ہے۔ اللہ اکبر۔ لیکن یہ بندے اور اللہ کے درمیان ایک تعلق کی بات ہے، تواضع اور اللہ کے سامنے عاجزی کا انتہا کر ڈالو، رب العالمین اپنی رحمتوں کی انتہا کر ڈالیں گے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا کہہ رہے ہیں؟ سو رہے ہیں، الحمدللہ الذی کفانی و آوانی۔ بھئی اگر ٹائم ختم ہو جائے مجھے بتا دینا، میں بند کر دیں، نہیں تو میں لگا رہا گا، میرا تو کوئی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ اللہ کا یہ فرمان ہے انا عند ظن عبدی بی، اللہ، اور مومن پہ مرنے سے پہلے یہ لمحات آتے ہیں۔ اللہ اکبر، پکی بات ہے۔ موت سے پہلے مومن بندہ جو ہوتا ہے نا، اللہ والا جو بندہ ہوتا ہے، واقعتاً اس کے دلی جذبات ہوتے ہیں کہ یار جو بھی ہے پاویں گناہگار ہاں، پر مینو آج میرا دل کرتا ہے اپنے اللہ نو میں ملا تے صحیح یار، اللہ منو مارے گئی نہ چلو، گناہ نے میرے منو اس دے باوجود بھی رحمت بھی ہے، لیکن پھر بھی میرا دل کرتا ہے میں اپنے اللہ نو ملا، میں اپنے اللہ نو دیکھا۔ اللہ اکبر۔ من احب لقاء اللہ احب اللہ لقاءہ، وہی لمحات ہیں، یہ وہی جذبات ہیں جن کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کا فرمان ہے جو مجھے ملنا چاہتا ہے میں اسے ملنا چاہتا ہوں۔ آئے ہائے، مجھے ملنا چاہتا ہے، جس مومن کے دل میں یہ جذبات آ جائیں کہ میرا اپنے اللہ نو ملن تے دل کر دے، وہ اللہ نو تیرے نالوں بہتا دل کر دے تینو ملن تے یار۔ اللہ یہ مناجات ہے، اپنے اللہ سے یہ باتیں ہیں، گفتگو ہے رات کو سوتے وقت، اور کس کی یہ مناجات ہے؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ ان کا طور طریقہ بھی ہے۔ یہ ہمارے ہاں کہاں ہے؟ کس کے پاس ہے؟ کس کو عقل ہے؟ کس کو سمجھ ہے؟ کون کرتا ہے؟ کون سیکھتا ہے؟ کون سکھلاتا ہے یار؟ کون سنتا ہے؟ اور کتنے سنانے والے ہیں؟ یہ بات ہے۔ اللہ بڑا فقدان ہے اس سوچ کا اور فکر کا۔ لا ملجا ولا منجا من کا الا الیک، اللہ اور میرا یہ بھی عقیدہ ہے، کوئی کسر چھڈی نہیں یار۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے دعا دے اندر یہ دعا یاد کرو، ایسے ترجمے نال یاد کر کے رات پڑھ کے سویا کرو، دیکھو تسی تھوڑے دل دے وچ انشاءاللہ اللہ دی محبت ہے، سمجھ یار وچ کوئی آباد ہو گیا، سرسبز ہو گیا دل۔ اللہ اکبر۔ لا ملجا ولا منجا من کا الا الیک، اے اللہ میرا یہ عقیدہ ہے کہ جے کوئی مینو نقصان دے وے تیرے تو علاوہ تے پھر بھی، تے جے تو مینو پکڑ لوے پھر بھی مینو چھڑان والا تیرے تو علاوہ کوئی نہیں۔ لا ملجا ولا منجا من کا الا الیک، اللہ کوئی مینو نقصان دے، کوئی مینو کٹ کٹے، کوئی مینو پھڑ لوے، کسے دے میں ظلم دا شکار ہو جاواں تم تے جے تو مینو سزا دے دے میرے کیتے دی دونوں حالتاں کسے بھی حالت تیرے تو علاوہ یا اللہ مینو چھڑان والا کوئی نہیں۔ میرا عقیدہ ہی لکھ لے، سون لگیا میں اپنا عقیدہ کلیئر کر کے جا رہا ہوں۔ اللہ اگلی دو باتیں جو ہیں وہ دنیا کی عقل ٹھیک کرنے کے لیے کافی ہیں، لیکن کسی میں عقل ہو تو فرمایا آمنت بکتابک الذی انزلت ونبیک الذی ارسلت، اللہ یہ آخری بات ہے کہ میں جو کتاب تو نے نازل کی ہے اس پہ ایمان لا کے، اور جو نبی تو نے بھیجا ہے اس پہ ایمان لا کے میں سو رہا ہوں۔ اللہ اکبر۔ آمنت بکتابک الذی انزلت، یہ نہیں کیا کہ فلاں فقہ تے میرا ایمان ہے، فلاں عقیدے تے میرا ایمان ہے، میں فلاں پیر دا جڑا او مرید ہاں، فلاں امام دا مقلد ہاں، فلاں حضرت جی میں او اسی طرح میں نہیں۔ دو ٹوک بات ہے، آخری بات۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث اس مناجات کے بارے میں فرمایا کہ یہ آخر ما تقول،
آخری یہ کہہ کے سو جایا کرو، اللہ اکبر۔ تو آخری لفظ کیا ہے؟ آمنت بکتابک الذی انزلت ونبیک الذی ارسلت۔ اپنے ایمان کی جو گواہی دی ہے وہ کس ذریعے سے دی ہے؟ اللہ کے قرآن کے ذریعے سے اور سنت رسول کے ذریعے سے۔ اس کو اپنے ایمان کی بنیاد قرار دے کے آخری بات اپنے اللہ کے ساتھ جو مناجات کی ہے وہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کر کے سو جایا کرتے تھے۔ اس میں کوئی سبق نہیں ہے کسی کے لیے، ہے کوئی سبق نہیں، بڑا سبق ہے، لیکن عقل ہو سمجھ ہو تو ہے، نہیں تو نہیں ہے بھائی۔ اللہ اکبر۔ تو بہرحال بات کو سمیٹتے ہیں۔ اللہ رب العالمین نے قرآن کی اس آیت میں جو چیز، جو سبق میں نے آپ کے ذہن میں بٹھانا ہے وہ دوبارہ سنیں۔ کیا فرمایا؟ یہ فرمایا کہ دن رات میں کچھ ٹائم نکالو اور خلوت میں بیٹھ کے اپنے اللہ رب العالمین کا ذکر کرو، کچھ یاد کرو، کچھ اپنا کیا سوچو، کچھ اس کا کیا سوچو، سوچ بچار یہ لازمن کرو۔ یہ اللہ رب العالمین نے کس کو حکم دیا ہے؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ حکم دیا ہوا ہے۔ بھائی آج سے یہ معمول بنا لو، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جتنی دعائیں ہیں، جس موقع کی دعائیں ہیں، وہ ساری اپنے اللہ رب العالمین کا ذکر اور مناجات ہی ہے۔ ان دعاؤں کو مناجات، اپنے اللہ سے گفتگو سمجھ کے، اللہ گفتگو سمجھ کے جو ہے نا اس کو یاد کرو۔ ایک چھوٹی سی حدیث اور سنا دوں، بڑی مزیدار ہے یار۔ اللہ کے رسول صلی اللہ ہے مختصر ایک جملہ آپ نے فرمایا ما من دعوت يدعو بها العبد افضل من۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان ہے کہ بھائی ایسی دعا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی، اور اس کے ساتھ یہ بھی فرما دیا کہ کوئی بندہ اس سے بہتر دعا مانگ ہی نہیں سکتا۔ اللہ بھائی یہ حدیث اگر آپ کو میں سنا دوں تو معمولی تحفہ ہے یہ، اگر آپ کو علم ہے تو الحمدللہ رب العالمین، میرے لیے بڑی خوشی کی بات، کافی ہو جاتی ہے اگر ہم ایک پہ عمل کر لیتے۔ کیا فرمایا؟ دوبارہ غور کرو۔ فرمایا کہ ایسی دعا بتلانے لگا ہوں کوئی بندہ اس سے بہتر دعا بنا ہی نہیں سکتا ہے۔ اللہ کس نے فرمایا؟ یہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ اچھا دعا کیا ہے؟ دعا یہ ہے اللہم انی اسألک المعافات فی الدنیا والآخرہ۔ یہ دعا ہے، لمبی ہے، بڑی مختصر ہے، لیکن اس کا معنی اتنا بڑا ہے کہ کوئی چیز بچ نہیں گئی۔ اللہ اکبر۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے جو جوامع الکلم ہیں، بعض کلمات ایسے ہیں کہ اس کے اندر سمندر بند ہیں، لیکن جملہ ایک ہی ہے۔ اللہم انی اسألک المعافات فی الدنیا والآخرہ۔ معنی اس کا یہ ہے، اے اللہ رب العالمین میرا تیرے کو ایک سوال ہے، اینا لفظ نال اپنے اللہ کو دعا کر لگو، عربی نہیں ہوتی نہ صحیح، پنجابی تو یاد کر لو۔ اے اللہ میرا تیرے کو ایک سوال ہے کہ تو مینو دنیا چ بھی تے آخرت چ بھی ایسی حالت چ رکھ۔ اللہ میرے تیرے کو ایک سوال ہے کہ تو مینو ایسی حالت چ رکھ کہ دنیا چ بھی اور آخرت چ بھی نہ تیرا کچھ دینا ہوئے نہ تیرے بندیاں دا کچھ دینا ہوئے۔ اللہ اکبر، کیا بات۔ لو بھائی سیال کوٹ آئے ہو، زور لال ہوئے تھے، مولوی بھی رل کے تھے، عوام بھی، اے دو چنگی یہ بنا لو نہ کوئی تو بنویں دس دے۔ اللہ اکبر۔ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ مناجات ہے اپنے اللہ سے، ہیں باتیں ہیں، گفتگو ہے۔ اب اس کو کم از کم اے دعا تے یاد کر لو، ہیں پھر دوبارہ میں سنا دینا کہ اے اللہ منو ایسی حالت چ رکھ، یا اللہ دنیا چ بھی تے آخرت چ بھی نہ تیرا کچھ دینا نہ تیرے بندیاں دا دینا۔ یار جی ایتھے کہ پہنچ جائیے تو پھر ہور چاہیے کی ہے یار۔ اللہ اکبر۔ لیکن جی انہیں سکھائی ہے نا،
یہ اللہ نے سکھائی ہے تے ایتھے پہنچانا واسطے سکھائی ہے. او منگو یار وہ آپ پہنچا دے گا اتنے انشاءاللہ تعالی. اللہ تعالیٰ کو دعا کرنے اللہ رب العالمین ایسے دعا نال میں اس گفتگو نو ختم کرنا کہ یا اللہ مینوں بھی اور میرے انہاں سارے پائیاں نو اے اللہ رب العالمین سانو ایسی حالت وچ رکھ کہ واقعی نہ تیرا کچھ دینا ہوئے نہ تیرے بندیاں دا کچھ دینا ہوئے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. ایک ساتھی نے دعا کی درخواست کی ہے، وہ مقروض ہیں، وہ کہتے ہیں کہ میرا قرضہ ادا ہو جائے. تو آگے کی فرمایا انہوں نے دعا انہیں کیا سانو کہ تسی کرو رال کے اپنے اللہ کو کرو بھئی اللہ تعالی. اللہم ربنا لک الحمد، اللہم ربنا لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک ولعظیم سلطانک. اللہم ربنا لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک ولعظیم سلطانک. اللہم ربنا لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک ولعظیم سلطانک. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللہ رب العالمین اللہ اسی بہت گناہ گارا، اللہ اپنے گناہ دا اعتراف کرنے ہاں یا اللہ سانو معافی عطا فرما. مالکا سونے تیرے کو لک لکا کو نہیں ہو سکتا. اللہ گناہ کیتے نہیں، جان کے بھی کیتے نہیں، بول کے بھی کیتے نہیں، کوئی دا پتہ بھی ہے کوئی دا نہیں بھی پتہ. یا اللہ سب کچھ کیتا ہے مننے اللہ سانو معافی عطا فرما. اللہ اپنی خصوصی رحمت نال سانو معافی عطا فرما. اے اللہ رب العالمین جتنے بھی بیمار ہیں اللہ انہوں نے اپنی رحمت نال شفا عطا فرما. اللہ اسی اس عقیدے نال تیرے کو دعا پہ کرنے ہاں لوگاں دے تھاں بڑے ساڈا شفا دا تھاں تیرے تو علاوہ کوئی نہیں یاد. اللہ ساری گواہی نوٹ فرما لے. اللہ لوگاں دے بڑے نہیں بڑے بنائے نے انہوں نے پر ساڈا تیرے تو علاوہ کوئی نہیں یاد. اللہ تو دعا قبول فرما. جو بیمار ہیں انہوں نے شفا عطا فرما. اے اللہ رب العالمین جو مقروض ہیں تنگ دست ہیں یا اللہ تیریاں حکمتاں تو جان پر او تے پریشانی چ ہیں نا. اللہ تیریاں حکمتاں تو جان پر تیرے بندے قرض تھلے تنگ دستی تھلے پریشان نے یا اللہ پریشانی دور فرما دے. یا اللہ انہاں ساتھیاں نو رزق حلال وافر عطا فرما. اللہم اکفنا بحلالک عن حرامک واغننا بفضلک عمن سواک. اے اللہ رب العالمین جو بے اولاد ہیں یا اللہ انہوں نے نیک اولاد عطا فرما. اللہ جنہوں نے اولاداں تو عطا فرمائی ہیں انہوں نے بھی انہوں دے ماپیاں نے یا اللہ سونا بڑا اپنے نال دلی تعلق بنان دی توفیق عطا فرما. یا اے اللہ رب العالمین اپنے قرآن دی محبت اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دی سنت دی محبت نال ساڈے سینے نو منور فرما دے. اللہ اپنی محبت نال اپنے نبی دی محبت نال ساڈے سینے نو منور فرما دے. یا اللہ اے اللہ رب العالمین اسی تیرے کولوں اس ایمان دے طلبگار ہاں جیڑا ایمان اتنا طاقتور کہ بغیر کسی سٹاپ تے سانو سیدھا جنت تک لے جائے. یا اے اللہ رب العالمین سانو او عمل کرن دی توفیق عطا فرما جیڑے تینوں سونے لگ دے. اللہ جیڑے عمل تینوں ناپسند نے یا اللہ اسی تیری پناہ چ آونے ہاں. اللہم انا نعوذ بکا من الشیطان الرجیم. اللہم انا نعوذ بکا من الشیطان الرجیم. رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین. آمین برحمتک یا ارحم الراحمین.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ایک ضروری اعلان سنتے جائیں.